بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کو پکوان کا تہوار کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک ہی مختلف طرح کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ مگر کیا آپ اس عید ایک ایسا پکوان کھانا پسند کریں گے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ترین پکوان تھا؟ اگر ہاں تو سرید نامی پکوان کو کبھی کھا کر آپ نے دیکھا، جو عام طور پر شوربے میں روٹی کو بھگو کر تیار کیا جاتا ہے؟ اس حوالے سے کئی احادیث بھی موجود ہیں، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین کھانا روٹی کا سرید تھا۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آیا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ یہ زود ہضم ہونے کی وجہ سے نظام ہاضمہ کے لیے بھی بہترین ہے، جبکہ اس کے دیگر فوائد بھی ہیں، اور کچھ افراد کے خیال میں یہ طبیعت مالش ہونے پر بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ سرید کے لیے درکار اجزاء 600 گرام بون لیس بھیڑیا یا گائے کا گوشت جسے چھوٹی بوٹیوں میں کاٹ لیں، لوکی کا آدھا حصہ جسے ٹکڑوں میں کاٹ لیں، 2 کھانے کے چمچ زیتون کا تیل، 1 بڑے سائز کی پیاز جسے اچھی طرح کاٹ لیں، لہسن کی 3-4 پوتیاں اچھی طرح کاٹ لیں، ادرک کا آدھا انچ کا ٹکڑا اچھی طرح کاٹ لیں، 1 چائے کا چمچ ٹماٹر کا پیسٹ، 1 بڑے سائز کا ٹماٹر جسے کاٹ لیں، نمک اور کالی مرچ حسب ذائقہ، 1/4 چائے کا چمچ ہلدی، 1/4 چائے کا چمچ سرخ مرچ، 1/4 چائے کا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر، 1/4 چائے کا چمچ دھنیا پاؤڈر، 1/4 چائے کا چمچ زیرہ پاؤڈر، 1 چائے کا چمچ دہی، 1 لیٹر ابلا ہوا پانی۔ پکانے کا طریقہ: زیتون کے پکانے کے برتن میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیں اور پھر اس میں پیاز، لہسن اور ادرک کا اضافہ کریں۔ انہیں اس وقت تک تلیں جب تک ہلکے سے گولڈن رنگ کے نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اس میں مسالے ڈال کر اس مکسچر کو 1 منٹ تک پکائیں۔ اس پر ٹماٹر کا پیسٹ اور کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال دیں، جبکہ حسب ذائقہ نمک اور معمولی سا پانی بھی۔ اس مکسچر کو اس وقت تک پکائیں جب تک ٹماٹر پیسٹ کی شکل اختیار نہ کر لیں اور تیل مکسچر سے الگ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد گوشت کا اضافہ کریں اور چولہے کی آنچ بڑھا دیں، جبکہ مکسچر کو چمچ سے ہلاتے رہیں۔ اس کے بعد ابلے ہوئے پانی کا اضافہ کر کے اسے ابلنے کے لیے رکھ دیں۔ جب یہ ابل جائے تو آنچ کو ہلکا کر کے برتن کو ڈھانک دیں اور گوشت کو اس وقت تک پکائیں جب تک وہ گل نہ جائے۔ جب گوشت گل جائے تو اس میں دہی اور لوکی کو ڈال کر مزید 15 منٹ تک پکائیں۔ جب سالن پک جائے تو چولہا بند کر کے دھنیا، پودینہ وغیرہ سے اسے سجائیں اور چپاتی یا روٹی توے پر تیار کر کے ٹکڑے کریں اور پلیٹ میں رکھ دیں۔ اب اس کے اوپر سرید کو ڈالیں اور گرم گرم ہی پیش کریں۔ گائے ایک حلال جانور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کا گوشت کھانے سے منع نہیں فرمایا۔ بعض لوگوں کو ایک روایت کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت میں بیماری کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ ایک زندہ حقیقت بھی ہے اور جدید میڈیکل سائنس اس بات کا اعتراف بھی کر چکی ہے کہ اونٹ، بھینس، بھیڑ، بکری اور دیگر حلال جانوروں کے مقابلے میں گائے کا گوشت اور مکھن متوازن غذا ہے اور بے شمار بیماریوں سے چھٹکارے کا سبب بنتے ہیں، جبکہ اس کا گوشت تاثیر میں بہت گرم اور کولیسٹرول وغیرہ کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ محنت و مشقت نہ کرنے والوں کے لیے کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی اس کی دوا بھی نازل کی ہے، سو تم گائے کے دودھ پیو، اس لیے کہ وہ ہر طرح کے درختوں سے چرتی ہے۔ عید الاضحیٰ مسلم کیلنڈر کے آخری مہینے کی 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ اس عید پر جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے عید قربان کہا جاتا ہے۔ حجاج قربانی کرنے کے بعد حج کے لیے پہنا گیا خصوصی لباس احرام اتار دیتے ہیں۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، جس میں سے ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے جسمانی نقص سے پاک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی تلاش میں ہوتا ہے صحت مند اور خوبصورت بکرے، بھیڑ، دمبے، اونٹ یا بیل کے۔
مالی استطاعت رکھنے والا ہر مسلمان اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، اور ایسے عید پر ایسے افراد اپنی پسند کے جانور خریدنے کے لیے مویشی منڈیوں کا رخ کرتے نظر آتے ہیں، اور پھر اکثر واپسی قربانی کے لیے اپنے پسندیدہ جانور کے ساتھ ہوتی ہے۔ بڑے جانور کی قربانی میں 7 افراد حصہ لے سکتے ہیں، جبکہ چھوٹے جانور کی قربانی ہر شخص کو الگ الگ کرنی پڑتی ہے۔ تاہم ایسے اجتماعی قربانی کی رسم ایسی ہے کہ جس میں اب بکرے کی قربانی میں بھی حصہ مل جاتا ہے۔ قربانی کے اہل جانور کا پتہ اس کے دانت دیکھ کر بھی لگایا جاتا ہے۔ اگر اس کے 2 بڑے دانت ہوں تو پھر اسے قربان کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ ایسے جانور کو دوندا بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 دانتوں والا۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اسے کم سے کم اذیت پہنچے۔ عید پر جانور زیادہ ہونے کی وجہ سے جانور کو ذبح کرنے میں مہارت رکھنے والوں کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے خوب کھلایا پلایا اور گھمایا پھرایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ ایک انتہائی بامقصد اور یادگار دن ہے۔ اس دن کی دعاؤں کی قبولیت کا عندیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روز عید ہم سب مل کر توبہ استغفار کریں، زبانی نہیں عملی توبہ۔ پروردگار کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنی کوتاہیوں گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یاد رہے، دنیا کی ابتدا ہی سے قربانی تمام مذاہب کا ایک لازمی حصہ رہی ہے۔ یہ اللہ کے حضور جان کی نظر ہے جو کسی جانور کو قائم مقام ٹھہرا کر پیش کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن جانور کے گلے پر رسماً اور عادتاً چھری چلائی جائے تو بہت آسان ہے، لیکن اگر اسوہ ابراہیمی کو مد نظر رکھا جائے تو پھر اس کے لیے انسان کو پہلے ان مراحل کو سامنے رکھنا پڑتا ہے جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی مسلسل قربانیوں سے عبارت ہے۔ محبوبان الہی کو امتحان اور آزمائش کی سخت ترین منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور قدم قدم پر جان نثاری، تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات میں انبیاء کرام علیہم السلام کا مرتبہ ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب و اقرب ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش میں پورے اترے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رب کریم کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اشاعت دین کی محنت کے سبب امتحان و آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ ہر نبی اور رسول کے امتحان کا انداز مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ کے انہی برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل یعنی گہرا دوست قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی استقامت دین کے لیے پیش کی جانے والی عظیم قربانیوں سے عبارت ہے۔ اللہ رب العزت کو آپ علیہ السلام کا جذبہ قربانی و استقامت اس قدر پسند آیا کہ یہی جذبہ قربانی ہر دور کے لیے ایمانی معیار اور کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام ہر امتحان و آزمائش میں کامیاب و کامران ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی دین کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔